بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, صبح بخیر اور خوش آمدید مارننگ وتھ پرا میں. دعا میں دیکھی آپ جہاں کہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہوں. آج 5 فروری اور یوم یکجہتی کشمیر, جو کہ ہم آج کشمیر ڈے کے نام سے مناتے ہیں. یہ ایک ایسا دن جس دن کے جب تک آزادی کے متوالے جو ہیں وہ زندہ رہیں گے اور ان کے اندر آزادی کو حاصل کرنے کی اور پانے کی جستجو اور لگن جو ہے وہ زندہ و جاوید رہے گی, اس دن تک یہ دن جو ہے منایا جاتا رہے گا. لیکن یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آج حقوق انسانیت اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی برابری اور مساوات کے جو دعوے کرنے والے ملک اور آرگنائزیشنز ہیں ان کے کردار کے اوپر. ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے کتنے سال پہلے اس مسئلے کا آغاز کتنی بری طرح سے ہوا کہ جب تسلط کے ذریعے, قبضے کے ذریعے سے کشمیری عوام کو محروم کر دیا گیا کہ وہ اپنی آزادی اور اپنی جو زندگی گزارنے کا فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکیں, جو کہ اقوام متحدہ کے آئین کے مطابق, جو پوری دنیا کے قانون کے مطابق ان کا ایک تسلیم شدہ حق تھا. تمام جو اقوام متحدہ کی قراردادیں تھیں انہیں رد کرتے ہوئے اور اپنے تمام بیانوں پر, جس میں کہ انڈیا نے بارہا اس چیز کی تصدیق کی تھی کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کشمیری عوام سے ان کا حق خود ارادیت جو ہے چھین لیا جائے یا کشمیری عوام کے اوپر کوئی اور فیصلہ یا کوئی اور چیز جو ہے وہ نافذ کی جائے یا مسلط کی جائے. آج وہی کشمیر جو ہے وہ بھارت کو اپنا ٹوٹ ٹنگ کہتا ہے, اور اگر پاکستان یونائٹڈ نیشنز میں کشمیر کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری لائن آف کنٹرول کے اوپر جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں, ان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. پاکستان کو ایپی سینٹر آف ٹیررزم کہا جاتا ہے, پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ کشمیر میں دراندازی اور دخل اندازی کر رہا ہے, جبکہ خود کشمیر میں انڈیا نے قبضے کے ذریعے اور اپنی افواج کے ذریعے سے اور بدنام زمانہ فوجی قوانین کے ذریعے سے جو انسانی حقوق کے خلاف ورزی کا ایک سلسلہ قائم کیا ہوا ہے وہ پوری دنیا میں کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود تمام دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر خاموش ہے, اور یہ خاموشی جو ہے یہ بہت ساری تکلیف اور اذیت کا باعث ہے, نہ صرف کشمیری عوام کے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہے اور یقین رکھتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی اور اپنے اصولوں کے تحت جینے کا اور گزارنے کا حق ہے. آج کا دن جو ہے وہ ہم گزارتے ہیں اس یکجہتی اور سوچ کے ساتھ کہ کشمیر کو اور کشمیری عوام کو ان کا یہ دیرینہ اور مطالبہ اور حق جو ہے وہ حاصل ہوگا اور بہت جلد حاصل ہوگا, اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی خوبصورتی کے ساتھ جی سکیں گے. آج کا ہمارا شو جو ہے وہ اس کے مختلف حصوں کو لے کے آگے چلتا ہے, اور کشمیر جو ہے وہ ایک خوبصورت ایک جنت نظیر علاقہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر دنیا میں جنت کہیں ہے تو یہیں پر ہی ہے. اتنی خوبصورت جھرنوں, جھیلوں, تالابوں, وادیوں, خوبصورتیوں کا محور و مرکز یہ جو شہر ہے, یہ جو علاقہ ہے کشمیر جنت نظیر, اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی, پھر آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کراؤں گی جو ہے تو پاکستانی لیکن دل ان کا کشمیری ہے اور کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے, اس لیے کہ ایک کشمیری حریت لیڈر کو دل دینے کے بعد اور ان سے شادی کرنے کے بعد اب وہ ان کی جستجو میں اور ان کی اس تڑپ میں اور ان کی جد و جہد آزادی میں پوری طرح سے شریک ہیں اور سرگرم ہیں. مشال حسین ملک ہمارے ساتھ ہوں گی, ان سے گپ شپ و ملاقات, جو کہ چیئرپرسن ہیں پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کے, اور اس کے ساتھ ساتھ بیگم صاحبہ ہیں یاسین ملک صاحب کی, جو کہ بڑے مشہور زمانہ حریت لیڈر ہیں اور جدوجہد آزادی کشمیر کے ایک سرگرم جو ہیں وہ لیڈر ہیں. ان سے ہماری گپ شپ و ملاقات پروگرام کے پہلے حصے میں ہوگی, اور دوسرے حصے میں ہم YFK کے بہت سارے یوتھ فار کشمیر جو ہے اس کے بہت سارے ایسے ممبر سے ملیں گے جو اپنی اپنی جگہوں پہ رہتے ہوئے بہت سا کام کر رہے ہیں, اور ان کو ریپرزینٹ کریں گے ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو کہ احمد قریشی آج ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ان سے گپ شپ جو ہے وہ بھی کشمیر کے موضوع پہ ہوگی. بہت ساری ایسی باتیں جو کہ اکثر ہم سنتے نہیں ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس فرنٹ پہ اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, وہ آج ہم سب کچھ ڈسکس کریں گے. ایک سوال بھی آپ کے لیے ہم نے رکھا ہے جس کا آپ جواب دے کے ہماری گفٹ ہیمپرز جو ہیں وہ جیت سکتے ہیں. سوال جو ہے وہ کشمیر سے جڑا ہے کہ کشمیر کا وہ کون سا علاقہ ہے, وہ کون سی جگہ ہے جس کو کشمیر کی جنت کہتے ہیں, یعنی کشمیر جسے خود جنت نظیر کہتے ہیں, اس کی جنت کس علاقے کو کہا جاتا ہے. یہ آپ نے آج میرے ساتھ شیئر کرنا ہے اور گفٹس آپ کے ہوں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف چلیں, کشمیر کے بارے میں خوبصورت سی ڈاکیومنٹری جو ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں. High waterfalls, steep gorges, narrow valleys and sheep famous for their fine cashmere wool. Kashmir has inspired, fascinated and attracted travelers since time immemorial. The 8 districts of AJK, namely Muzaffarabad, Neelam, Bagh, Poonch, Sidhonti, Kotli, Meerpur and Bhimar, offer a spectacular landscape of natural beauty, a multitude of culture and a rich variety of handicrafts. In fact, it is this tapestry of heritage that gives Kashmir a prominent place on the cultural landscape of today's Pakistan.
اگر فردوس بر روی زمین است همین است و همین است. If there is a heaven on earth, it's here, it's here, it's here. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. 5 فروری اور اس حوالے سے آج آپ کی ملاقات ہم جس خاتون سے کرانے جا رہے ہیں. یوں تو ہم سب کشمیری عوام کو اپنا دل دے بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے خاص طور پر یہ محبت کا رشتہ جو جوڑا ہے، یہ کشمیر اور پاکستان کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو خوبصورت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا تکلیف دہ بھی، اس لیے کہ پچھلی دفعہ جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں کھل کے بتایا تھا کہ کتنی انہیں دقت کا سامنا ہے ویزا حاصل کرنے میں، اور چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ ان کو اپنے شوہر سے ملنے میں، وہاں جا کے ان کے ساتھ وقت گزارنے میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سارا وقت انہوں نے اب تک گزارا ہے سری نگر کشمیر میں. سو ان سے گپ شپ و ملاقات جو ہے وہ آج آپ دیکھ سکیں گے. ہمارے حریت لیڈر یاسین ملک کی بیگم صاحبہ ہیں اور میرے ساتھ ہیں مشال ملک صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ مشال؟ اللہ کا شکر. ہاؤز لائف؟ لائف از چیلنجنگ. اچھا، وہ جو مسئلے چل رہے تھے وہ ریزالو ہوئے، بہتر ہوئے؟ نہیں، مسئلے تو چلتے رہیں گے جب تک مسئلہ کشمیر ہے. ہاں کیونکہ ہم لوگ فور فرنٹ پر ہیں تو وہ تو پھر چلتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ویزا نہیں مل رہا تھا اور بہت پریشانی ہاں، تھی. ویزا ابھی کچھ عرصے کے لیے ملا ہے، مگر آپ کو تو پتہ ہی ہے ویزا مل کے بھی پھر رہنے نہیں دیتے وہاں پہ اچھا، زیادہ دیر. یعنی آپ اگر جائیں تو آپ وہاں رہ نہیں سکتی ہیں؟ آئی کانٹ اسٹے مور دین 2 months. اچھا، تو 2 مہینے کے بعد آپ کو واپس اور آنا؟ ان 2 مہینوں میں بھی اتنا کچھ واقع ہو جاتے ہیں، ہراسمنٹس وغیرہ بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ. تو ٹربل ٹائم ہی گزرتا ہے. اچھا جی. اچھا، میں اس بارے میں بات کرتی ہوں، لیکن ہم آپ کی والدہ سے بھی مل لیں. مسز ریحانہ حسین ملک، السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ شکریہ. اچھا، آپ بیٹی کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں؟ کیونکہ میری بیٹی ہے نا. ہاں بالکل، لیکن شادی کے بعد ذرا بیٹی کو اپنی اس کی وہ ہوتی ہے تو شوہر کے ساتھ اس کا زیادہ وقت گزرتا ہے، لیکن مشال شادی کے بعد بھی والدہ کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے؟ ہاں جی بالکل، کیونکہ شی از مائی بیک بون، شی از مائی بگیسٹ اسٹرینتھ. جب شادی کرنا، میں نے ایک شادی ایک انسان سے تو نہیں کی، میں نے کاز سے کی ہے. اور وہ فور فرنٹ پر ہیں یاسین صاحب، اور ان کی وجہ سے ہم لوگ بھی جو بھی کوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ان میں میری مدر کی گائیڈنس ہوتی ہے اور انہی کا فل سپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، جو آپ بتا رہی تھی کہ ہراسمنٹ، تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ وہاں جاتی ہیں تو آپ کو بھی پریشان کیا رہتا ہے، اور وہاں پہ رہنے والی خواتین کے بارے میں ہم خاص طور پہ سنتے ہیں کہ زندگی بڑی اجیرن ہے اور بڑی مشکل ہے، اور خاص طور پہ وہاں پہ جو ریپ کو ایک یوز کیا جاتا ہے ایک ویپن کے طور پہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے یا ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے. تو آپ نے اس کو ان تمام چیزوں کو ہاں، دس از اے ویری کامن ویپن آف وار ان انڈین آکوپائڈ کشمیر، جو وہاں پہ عورتوں کے ساتھ اٹراسٹیز ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، ینگ یوتھ کے ساتھ. تو وہاں پہ تو آئی تھنک کوئی سیگمنٹ نہیں ہے سوسائٹی کا جو کہ انڈر دا گن نہ آیا ہو یا اس کی ٹارچر کے تھرو نہ گزرا. میجورٹی وہاں پہ اسی طرح ہے، کیونکہ آپ جانتی ہوں گی دیر آر مور دین 8 lakh انڈین ٹروپس اور ڈپلائڈ ہو گئے ہیں، جو دنیا میں کہیں نہیں. اتنی زیادہ فورسز جو کہ گن لے کے ان کے سروں پہ کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ اس میں اتنے سالوں سے کشمیری جو لوگ ہیں وہ اپنی پرامن تحریک چلا رہے ہیں، اتنے مطلب اتنے پیشنس کے ساتھ، اور آج تک ان کی جو ول ہے وہ کشمیری لوگوں کی وہ نہیں ٹوٹی ہے. صحیح. تو یہ بہت بہادر قوم ہے. آئی تھنک دے آر دا بریویسٹ. کیونکہ ہسٹری میں اگر آپ دیکھ لیں تو آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اتنی زیادہ آکوپیشن فورسز ہوں کسی جگہ پہ اور وہاں کے لوگ پرامن ہوں اور وہ اپنی تحریک کو بھی نہ چھوڑیں، ان پہ چاہے کسی ہر قسم کا ظلم یہ کر دیں مگر ان کی ول نہ ٹوٹے. تو اپنے شوہر سے ان کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ اب جبکہ شادی کی تھی اس وقت مشال اور اب میں آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کتنا ایک مشکل فیصلہ جو ہے وہ کر رہی ہیں اور اس میں کیا کیا کچھ آپ کو دیکھنا اور برداشت کرنا پڑے گا؟ آئی تھنک اس میں ڈوبنا ہی ہوتا ہے. کس میں؟ شادی میں؟ شادی میں نہیں، صرف یہ ایک شادی تو نہیں تھی، یہ تو ایک کاز تھی. بالکل. تو اس میں کیونکہ میں خود ایک آرٹسٹ ہوں، فیملی بیک گراؤنڈ بھی کچھ ایسا ہی بہت ہی زیادہ پیٹریوٹک اپ برنگنگ بھی ہے. تو مدر نے یہ کہا تھا کہ فیصلہ لے لینا تو اس میں 100% اس میں کبھی ریگریٹ نہیں کرنا. اور میں مشکل بہت ہوتا ہے، اتنے چیلنجز ہوتے ہیں، مگر آپ کو جس طرح میں پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اس میں پیرنٹس اسٹرینتھ دیتے ہیں یا نماز میں بندہ جائے سجدے میں، تو ایک اسٹرینتھ اللہ ہی کو اس وقت دے دیتا ہے آپ کو. تو یاسین جو ہے وہ پہلے بھی ہیرو ہی تھے سب کے لیے،
اور اب تو کیونکہ میں خود ان کے ساتھ رہتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ نہ وہ کوئی بلٹ پروف جیکٹس لیتے ہیں، نہ وہ کوئی سیکیورٹی لیتے ہیں، گن کے آگے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. کاش ایسے لیڈرز یہاں پہ بھی آ جائیں جو کہ اپنے پروٹوکول سے نکل کے اور اتنی مشکلوں سے پاکستان بنائے. پاکستان موومنٹ کی اگر آپ اسٹرگل دیکھ لیں تو اس طرح کے اگر چند یہاں لیڈرز آ جائیں جو کہ اس ٹائم پہ جو ٹیررزم کی ویو چل رہی ہے، ہمیں بہت بولڈ لیڈرز چاہیے. تو آئی ایم ویری لکی ٹو ہیو ہم ایز اے لائف پارٹنر. صحیح. اور اس کے جو چیلنجز ہیں وہ پریشان بھی نہیں کرتے ہیں. کرتے ہیں. آئی ایم ہیومن بینگ. بیٹی بھی اب ماشاءاللہ بڑی ہوئی. کتنے سال کی ہوئی شی ہے؟ از آلموسٹ 3 ناؤ، 2.5. صحیح. ہاں جی ماشاءاللہ. تو وہ بھی عادی ہو گئی ہے اسٹرگل کی، اور وہ بھی شروع سے اس کو بھی شروع سے امی نے گروم کیا ہوا ہے کہ اچھا، امی نے کیا؟ وہ زیادہ یہی کرتی ہیں. اس کا ساتھ تو انہیں کی ہے، نام بھی انہوں نے رکھا ہے اس کا. جی صحیح. تو آپ نے رضیہ اس کا نام رکھا ہے؟ رضیہ سلطانہ. رضیہ سلطانہ. اچھا، ہماری وہ بہادر جو ایک کوئین تھی، ملکہ تھی، ان کے نام پہ. جی صحیح. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں بیٹی کی ماں ہونے کی حیثیت سے اس کی مشال کی تمام سٹرگل کو، کنٹریبیوشن کو، کشمیر کاز کو، اور اپنے داماد کو، ان کی ساری زندگی کو؟ ساری زندگی کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں، وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے. بس یہ میرا خیال ہے کہ یہ قسمت کا کھیل ہوتا ہے، اور اس میں ہم لوگ ایک طرح کے کیا کہتے ہیں مورے ہیں زندگی میں. کرنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور وہ ہمیں تیار کر دیتا ہے. اچھا آنٹی، لیکن مشال تو چلیں ایک فیصلہ جب آدمی لے رہا ہوتا ہے بعض اوقات جذباتی بھی ہوتا ہے، اور شاید وقتی طور پہ بہت ساری فیکٹرز اور چیزوں کو شاید نظر انداز بھی کر رہا ہوتا ہے، دیکھ بھی نہیں سک رہا ہوتا. آپ جب مشال شادی کا فیصلہ کر رہی تھیں، یا آپ مشال کے لیے شادی کا ڈیسیجن کر رہی تھیں، تو آپ نے ان تمام فیکٹرز اور چیزوں کو میں نے سوچا نہیں تھا؟ ڈیسیژن کیا، میں نے نہیں بالکل کیا. ہم بڑے لبرل لوگ ہیں، ہمارے ہاں کچھ شروع سے ہے ہی ایسی اپ برنگنگ ہے، میری بھی پیچھے سے پھر آگے سے اس کی. ہم بچوں کو پوری لبرٹی دیتے ہیں ہر چیز میں. اچھا اور برا انہیں پتہ ہونا چاہیے. جیسے اب رضیہ بڑی ہو رہی ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کی ماں جا رہی ہے، میڈیا والے بلا رہے ہیں، شی نوز دا ورڈز ایون. وہ فون اٹھا لیتی ہے، پک کرتی ہے. کل اس کا کہیں ہو رہا تھا پروگرام، تو اس نے اٹھا لیا اس کا فون، تو کہتی ہے آپ کون بول رہے ہیں انکل؟ تو کہتا ہے میں میڈیا. اچھا میڈیا، ویٹ کریں ماما بزی ہیں. پھر اس نے آرام سے اس کو ماما کو فون دیا، وہ کہتی ہے میڈیا والے بول رہے ہیں، ماما ہی از آن دی فون. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا بچہ جو ماحول ہو ویسا ہی وہ بڑھتا ہے. صحیح. تو اس میں یہ کہنا کہ کوئی جذباتی یہ فیصلہ تھا، 4 سال لیے تھے اس نے. بالکل. یاسین نے 4 سال انتظار کیا تھا. 4 سال شادی کے لیے انتظار کیا تھا؟ پرپوز کیا تھا. ہاں جی، باقاعدہ. اس کے والدین نے، اس کے والد نے جا کے مکہ معظمہ میں جا کے اس کے لیے دعا کی تھی خانہ کعبہ میں کہ میری بیٹی میری امانت ہے وہاں پر، مشال نام دے کر، تو مجھے واپس ہو. اس نے اللہ سے مانگا تھا. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ اللہ کو اس کی دعا اچھی لگی، قبول ہوگی، ورنہ 4 سال لگے تھے. اچھا. اس میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا جتنا کہ وہی والی باتیں آگے کا کیا ہے، اس کی کیا لائف ہے، وہ کیا کرتا ہے. اس کی لائف تو پوری کھلی کتاب تھی. بالکل بالکل. میں اسی پوائنٹ کی طرف بار بار وہ کر رہی ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا ایسے شخص کے ساتھ گزارنے کو، ایڈمائر کرنا ایک اور چیز ہے، دور سے دیکھ کے سراہنا ایک اور چیز ہے، اور ان کو سپورٹ کرنا لفظوں میں یا کسی بھی اور طرح سے ایک اور چیز ہے، لیکن زندگی ساتھ گزارنا ایک بالکل فرق چیز ہے. تو 4 سال آنٹی، کیا وہ 4 سال مشال کو منانے میں لگ گئے تھے ان کو؟ وہ بتاتا تھا. وہ پھر امریکہ گیا اس کے بھائی کے پاس، اس کو منایا، اس کو بتایا کہ میں یہ ہوں، کیونکہ ہم میں سے کوئی اتنا we all were very reluctant about it. تو یہ اس کو میں نے پوچھا، اس نے کہا کہ جیسی آپ کی مرضی ہے، جو آپ کہیں گی. پھر بڑا سوچا، مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایک جذبہ ہی تھا، ایک جذبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ نہیں کر جاؤ. صحیح. یہ کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا جی. دیکھیں فرا، زندگی میں اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو انسانی جو ہسٹری ہے اس میں یہی ہے کہ جب بھی کوئی کیا نام دنیا میں تبدیلی آتی ہے، یا جب بھی کوئی بڑا کام کرنے لگتا ہے انسان، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک اسٹرینتھ دیتا ہے. بالکل. اور اگر آپ کا اللہ میں فیتھ ہے پورا تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ رستہ دکھا دیتا ہے، پھر ڈرتا نہیں ہے بندہ. بالکل صحیح. ایک دفعہ جب سٹینڈ لے لیا تو لے لیا. اب جب میں اس کے ساتھ جاتی ہوں سری نگر، دلی وغیرہ، تو شروع میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا،
لیکن اب جب پتا ہے, جب یہ بھی وہاں جاتی ہے, میں بھی اکثر جاتی ہوں, ہر دفعہ تو نہیں جاتی, میں دیکھتی ہوں میرے سامنے ہو رہا ہوتا ہے سب کچھ. اچھا, کیا کچھ؟ شیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہی تھی, یو ریمبر, نماز پڑھ رہی تھی شام کے وقت, تو اوپر کی منزل پر, اور شیشے کی کھڑکیاں ہیں, سارا شیشہ ہی تھا تقریباً, تو باہر ایک دم شیلنگ شروع ہو گئی. اچھا. اور وہ اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ اندر آ گئی, اور آئی جسٹ گاٹ فینٹڈ, بالکل بے ہوش ہو گر We گئی. took her to the hospital کیونکہ بہت ہی انٹینس تھی, جو شیلنگ تھی ساری, تو وہ تو روٹین ڈیلی ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہاں پہ. When I'm there, ہمارا جو واش روم اور بیڈ روم کی ونڈو ہے وہیں پہ وہ جان بوجھ کے روز شیشے ٹوٹتے ہیں ہمارے. وہاں جو آرمڈ فورسز ہیں وہاں بالکل سب سے باہر, ان کا سب سے بڑا کیمپ ہمارے گھر کے باہر ہی ہے. اچھا. کشمیر کا جو سب سے بڑا کیمپ ہے لال چوک, آپ کو شاید پتہ ہی جی, ہوگا. لال چوک وہی ہے جہاں سے فریڈم اسٹرگل شروع ہوئی تھی. بہت ہی وہ ٹینس ایریا ہے, اور مٹی کے گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں. 300 ایئرز اولڈ وہ ہاؤس ہے, اور حالانکہ لوگ لیڈر بن جاتے ہیں تو لوگ بڑے بڑے محلوں میں چلے جاتے ہیں, بٹ یاسین کا یہ ہے کہ از لائک میں اسی گھر میں پیدا ہوا ہوں, اور یہی میرا گھر ہے, یہی میری پہچان ہے, اور میں نے اسی میں ہی مرنا ہے, اسی مٹی کے. اور چھوٹا سا گھر ہے, اور چھوٹے سے چھوٹے کمرے پرانے ان کے ٹریڈیشنل قسم کے. تو یہ جذبہ ہوتا ہے نا اس سادگی کا, اور پھر اتنا بہادری, تو پھر بندہ کہتا ہے چلو ایک ہی زندگی ملی ہے, کوئی میننگ فل کام یا کچھ تھوڑی بہت اپنی طرف سے اس میں کنٹریبیوشن دے دے. بالکل صحیح. لیونگ دا لائف آف فریڈم فائٹر. اب آپ بھی ایک آلموسٹ ہاف فریڈم فائٹر تو ہو ہی گئی ہوں گی. I don't know, I'm a very ordinary person. You are his better half. اور زندگی میں عورت کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہمیشہ بہت اہم ہوتی ہے, خاص طور پہ ایک بیوی کے طور پہ جو مرد کو سپورٹ ملتی ہے یا ملنی چاہیے گھر سے. اگر وہ نہ ساتھ ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی محاذ پہ اتنی اور اس طرح کی کامیابی حاصل نہ کر سکے. تو اس حوالے سے آپ اب اس ساری فریڈم اسٹرگل کو جب دیکھتی ہیں تو اس میں سے کیا چیز ہے, اگر آپ کا اپنا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو دے, بیٹی اب جیسے ماشاءاللہ ہے, وہ اگر اس میں آئی تو کیسے مثال کیسے لیں گی ان تمام چیزوں کو, ہسبینڈ کا یہ کام کرنا؟ I wouldn't mind whatever my daughter would want to become. I will never stop her. اگر اس کے اندر بھی نیچرلی یہ جنون تو آئے گا, کیونکہ اس نے تو آنکھ ہی ایسے ماحول میں کھولی ہے. جیلوں میں بھی وہ گئی ہے میرے ساتھ, ابھی لاسٹ ٹائم بھی گئی ہے سینٹرل جیل, جو وہاں کی سب سے بڑی جیل ہے جہاں پہ بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے, اور بھی جیلوں میں یہ گئی ہے میرے ساتھ. وہاں پہ اس کے, کیونکہ میں جب بھی جاتی ہوں, جب بھی بڑی دھکے کھا کے ویزا جب بھی ملتا ہے مجھے, اتنی انٹروگیشنز کے بعد ملتا ہے, تو وہاں پہنچتی ہوں تو ان کو ریسٹ کر دیتے ہیں اور بھی تنگ کرنے کے لیے کہ ملے ہی نہ. یعنی آپ یہاں سے جاتی ہیں کوئی 6-7-8 مہینے کا کم از کم گیپ؟ 6-7 کافی اور بھی گیپ ہو جاتا ہے, 8 months بھی ہو جاتا ہے. 8 مہینے کے بعد آپ جا رہی ہیں. بالکل. اور آپ کو گئی ہیں تو آپ کے شوہر کو وہاں سے اریسٹ کر لیا؟ بالکل یہی کرتے ہیں نا, 2-3 دن وہ ہوں گے ساتھ تو پھر اریسٹ کر لیتے ہیں. تو پھر ہم لوگوں نے جیلوں کے دھکے کھانے ہوتے ہیں. پھر جہاں وہاں میں جیلوں میں جو میں جاتی ہوں, فرا دس شوڈ بی لائک الارمنگ فار یو, کہ ایک تو ویزا لے کے میں جاتی ہوں لیجٹمیٹ, جو ایک پراپر ایک پروسیس ہوتا ہے, اور مجھے اس میں ایگزیمپٹڈ ہوتی ہے پولیس چیکس, پولیس رجسٹریشن وغیرہ. تو وہاں پہ جس طرح میری باڈی سرچ وہ کرتے ہیں لوگ, اور بالوں کو یوں پلک کرتے ہیں, ایک ایک بال کو, میں روز جاتی تھی ان کو ملنے کے لیے سینٹرل جیل میں, بیکاز ہی واز ناٹ ویل. اور بچی کے پیمپرز جو اس نے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی پھاڑ دیتے ہیں سارے, اس کا دودھ گرا دیتے ہیں, پاؤڈر ملک, اس کا جوس, کیونکہ سینٹرل جیل میں جانا پورا دن لگ جاتا ہے چھوٹے سے بچے کے ساتھ, اور اس کی ساری چیزیں وہ پھینک دیتے ہیں, اور گنز باہر نکال کے کہتے ہیں یو لائک انڈیا اور یو لائک پاکستان. اس طرح مجھے بھی اور چھوٹی سی بیبی کو, اب اس پہ کیا گزرتی ہے, وہ جب بھی وہاں سے وہ آتی ہے ٹراماٹائز ہوئی ہوتی ہے, اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ ہر گن جس کے پاس کوئی پولیس والا بھی ہو یا کوئی آرمی والا, دے ول کل ہر. یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جو انہیں پتا ہے کہ ایک پرائز پرومیننٹ لیڈر کی ایک بیگم جو کہ میڈیا تک بھی ان کی رسائی ہے, اپروچ آپ کہہ سکتی ہیں, تو what about those women جو بیچاری نہ کہیں ان کی کہیں رسائی ہوگی, نہ ان کی سنوائی ہوگی, نہ ان کی کوئی بات کہیں پہنچتی ہوگی انٹرنیشنل میڈیا تک, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ وہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, وہاں پہ تو اتنے ڈریکونین لاز ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, جو بھی ان کے پپٹ الیکشنز ہوتے ہیں ان کے تھرو یہ لیجٹمائز کرتے ہیں بلیک لاس کو, ٹاڈا, پوٹا, آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ, بہت سے ایسے, ٹیلی گراف ایکٹ, میڈیا ایکٹس ہیں کہ وہ کچھ بھی چینجز لا سکتے ہیں میڈیا کی خبروں کے اندر. وہ ہر قسم کا ٹارچر لوگوں پہ کر سکتے ہیں, عورتوں کو ریپ کریں, کچھ کریں, مار دیں, پھینک دیں سمندر میں, جو مرضی کریں, ان کی ڈیڈ باڈیز بھی نہ ملے, بٹ دے کین ناٹ بی چیلنجڈ. یہ کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ مطلب آج کل کے دور میں 21st سینچری میں ہم, یہ تو اسٹون ایج سے بھی بدتر ہے وہاں پہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. ہم بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد یہیں سے ریزیوم کریں گے, ساتھ رہیے گا.
خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج 5 فروری کشمیر ڈے اور اس حوالے سے میری جو مہمان ہیں وہ بہت جڑے ہوئی کشمیر کے ساتھ اور جو باتیں بتا رہی ہیں وہ سن کر ہمیں یقینی طور پر اندازہ ہو رہا ہے کہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات کیا ہیں, خاص طور پہ وہاں جو مسلمان خواتین ہیں, بچے ہیں اور گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں, بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک اور کیا رویہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے, جو کہ بالکل برعکس ہے ان تمام دعووں کے جو کہ سیکولر بھارت جو ہے وہ جمہوریت یا پھر انسانی حقوق یا پھر دنیا کے مختلف ادارے جو ہیں وہ کرتے ہیں. یہ صورتحال جو ہے وہ مشال ہمیں خود بتا رہی ہیں جو کہ انہوں نے خود وٹنس کی اور خود بلکہ جس کی وہ وکٹم بھی ہیں, کیونکہ ان کی شادی جو ہے وہ یاسین ملک صاحب سے ہوئی جو کہ ہمارے بڑے جانے پہچانے اور مانے ہوئے حریت لیڈر ہیں, فریڈم فائٹر ہیں, اور ان سے شادی کے بعد وہ ان تمام چیزوں کو خود سے لیو کر رہی ہیں. ریحانہ ملک صاحبہ بھی میری مہمان ہیں. اچھا, تو یہ تمام آپ نے بتایا کہ آپ کو بھی وہ باڈی چیک اور بال کھینچنا اور بچے کی ساری چیزیں اور وہ یہ کتنا ٹارچر ہوتا ہوگا ویسے یاسین ملک صاحب کے لیے بھی, ایک ایسا شخص جو کہ اپنی آزادی کی جدوجہد لڑ رہا ہے اور اس کو اس کے اہل خانہ کو بھی اس کے ساتھ ساتھ اذیت سے اور ایک ذہنی اور جسمانی اذیت سے گزارا جاتا ہے. ہاں ہر دفعہ ہوتی ہیں, بلکہ ہمارے مدر ان کے ساتھ تو کافی دفعہ ہوا ہے. ہم لوگ دہلی میں تھے, وہ آپ بتائیں نا دہلی میں جتنے کہیں ہمیں ٹھہرنے نہیں دیتے دہلی وہ کے آپ سے اندر. بات کر رہی ہیں. اچھا آپ بتائیے, آپ بتائیے. جی یہ بتائیں. بتائیے. ہم لوگ واپس آ رہے تھے دہلی, اب ایک دن ٹھہرنا ہوتا ہے نا آ کر واپس, کیونکہ سیکنڈ ڈے ہمیں جانا ہوتا ہے, فلائٹ دوسرے دن ہوتی ہے. اچھا, تو ہمیں ٹھہرنا تھا اور آلریڈی بکنگ ہوئی ہوئی تھی ریسٹورینٹ میں. کون سا ہوٹل تھا وہ یہ تھا نظام الدین اولیاء میں. ہاں, اس کے ساتھ, کیونکہ وہ ذرا زیادہ سیف وہ جگہ کہلاتی ہے کیونکہ زیادہ مسلم ہوتے ہیں وہاں. صحیح. تو انہوں نے ہمیں ریفیوز کر دیا, ہمارا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا. ہوٹل والوں نے آپ کو رکھنے سے انکار کر دیا. اور اس لیے کیا کہ بھی یاسین ملک کی فیملی ہے. اچھا. تو میں نے یاسین سے کہا, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ تمہاری وائف ہے, میں بات کرتی ہوں, شاید بچی بھی ہے. تو یاسین نے کہا کہ نہیں فائدہ کوئی نہیں ہے. پھر بھی میں نے ٹرائی کیا تو مجھے کہنے لگے کہ نہیں جی آپ بے شک پاکستانی ہیں مگر ہمیں آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں. تو میری تھوڑی سی اسے تکرار ہوئی. میں نے کہا دیکھیں آپ مسلمان بھی ہیں اور آپ نے آلریڈی بکنگ ہم نے کروائی ہے سری نگر سے آنے سے پہلے. ہاں جی. اور سیکنڈلی میں نے کہا جب آپ آتے ہیں پاکستان تو ہم آپ کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. ہمارے ٹیکسی ڈرائیورز تک آپ سے کرایہ نہیں لیتے. آپ کسی دکان میں چلے ہیں بھی انڈیا سے آئیں تو ہم لوگ آپ کی اتنی یعنی پیسے نہیں لیں گے. ریسٹورینٹ میں جائیں ہم آپ سے عزت سے پیش آئیں گے, آپ کو کھانا کھلائیں گے, آپ کی جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے. غریب سے غریبی کہے گا جی انڈیا سے آئے تو آپ یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کو ہماری ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ ہم کون ہیں کیا ہیں. ہم نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ہمارے سب مہمان ہیں, مہمان ہیں اور سارے. ویزا ہمیں ٹرانزٹ ویزا ہے دہلی کا, ٹرانزٹ ویزا ہے, ٹریولنگ کا ہے. پھر نہیں انہوں نے رہنے دیا فائنلی. 8-9 ہم ہوٹلوں میں گئے ہیں اور یہ میری مدر ہی وہاں پہ ڈیبیٹ کرتی رہی ہیں کیونکہ انہوں نے کہا یاسین صاحب تو ٹھہر ہی نہیں سکتے نا, تو امی نے کہا ایٹ لیسٹ ہم لیڈیز کو تو ٹھہرنے دیں. اور اس وقت تو بیبی 1.5 ایئر تھی. ٹھیک ہے, تو نہیں انہوں نے ٹھہرنے کہیں دیا. دودھ بھی نہیں گرم کرنے دیا. سڑک پہ ساری رات ہم آلموسٹ سڑک پہ رہے اور سردیوں کا موسم تھا. تو اس طرح تو ہوتا ہے بہت کچھ. اور یاسین ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہم نے ان کو بھی کال کیا ہے اور بہت شکریہ یاسین ملک صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ آئے ہیں. اور سلام ہم کرتے ہیں آپ کو اور آپ کے ساتھ اور بہت سارے ان لوگوں کو جو کہ اتنے عرصے سے تمام ظلم و جبر کا سامنا کرتے ہوئے ڈٹے میں اپنے موقف پہ, اور کشمیر کی آزادی کا خواب جو ہے ہماری دعائیں اور ہماری پوری آپ کا ساتھ کہ انشاءاللہ وہ ضرور پورا ہوئے گا. لیکن جو مشال ہمیں بتا رہی ہیں تو بہت تکلیف دہ اور بہت اذیت ناک ساری باتیں ہیں. آپ میری بات سن رہے ہیں یاسین ملک صاحب؟ ہیلو, کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہماری آواز کے پہنچنے میں تھوڑا سا کچھ ڈیلے یا کچھ ایرر ہے. تو مشال کبھی کبھی اس پہ شکوہ بھی آتا تو ہوگا, آپ کبھی اس پہ ٹینس یا پریشان تو ہو جاتی ہوں گی اتنی کہ انسان کی حد سے برداشت سے باہر. بڑا ہیومن, بہت بڑا نیچرل ہے. یہی دیتی ہیں مجھے سارا وہ پیشنس صبر, اور کیونکہ اکیلے تو ہو نہیں سکتا جب تک فیملی کا سپورٹ. وہاں پہ اور خواتین سے آپ ملی ہیں؟ وہاں پہ تو میں ہر وقت, میں تو گاؤں پھری ہوئی ہوں, میں ریپ وکٹم سے وہاں پہ ملی ہوئی ہوں, وہاں پہ میں مینٹل ہاسپٹلز میں وہاں پہ جاتی رہتی ہوں کیونکہ وہاں پہ اتنے لوگ ہیں جن پہ اتنا ٹارچر ہوا ہے اور پھر ان کو سائیکولوجیکل بیماریاں, مطلب نیچرلی جب اتنا آپ کو پہ ٹارچر ہو اور پھر اس کے بعد اسی انوائرمنٹ میں انہوں نے رہنا ہو, تو میں جا کے ملی ہوں. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو کہ آرفن ہو گئے, جن کے پیرنٹس ڈسپیئرڈ ہیں ہزاروں کی تعداد میں, ان فیملیز کو میں جا کے ملی ہوں. میں نے بہت کلوزلی اس کانفلکٹ کو اسٹڈی کیا ہے وہاں پہ. اور پھر جب میں واپس آتی ہوں پاکستان
تو میں اپنی یہ مورل آئی تھنک ریلیجیس بھی بیکاز آئی ایم اے مسلم اینڈ دیر آل مسلم میجورٹی اسٹرگل ہے اور ایز اے ہیومن بینگ آلسو کہ اتنی ہیومن سفرنگز میں دیکھ کر آتی ہوں, اتنی سلیوری میں وہ لوگ رہ رہے ہیں اور پھر بھی وہ ڈر نہیں رہے, تو میرا دل ہوتا ہے میں یہاں آ کے ان کے لیے لابینگ کروں, ان کا بتاؤں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن یہاں پہ. اور یہ میری مدر کا ہی آئیڈیا تھا زیادہ کہ ہم نے ایک این جی او بنائی ہے جس کے تھرو ہم لوگ بیسکلی ہمارا یہ ہے کہ پیس کی لابینگ کریں اور کشمیر جو کانفلکٹ ہے اس کو پیسفلی ریزالو کیا جائے اور اس کے ہائی لائٹ کیے جائیں پرابلمز ایز کیس اسٹڈیز, ایک ایک کیس لے کے. آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا یا باقی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ان تمام ظلم و جبر کو جو آپ بھی ابھی ہمیں بتا رہی ہیں اور آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ریپ کیا جاتا ہے وہاں پہ لڑکیوں کو, خواتین کو, جس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. ہم کنن پوسپورا کے بارے میں جانتے ہیں کہ 8 سال سے لے کر کا جو کیس آپ دیکھ لیں 80 سال تک کی خاتون کو ریپ کیا گیا. 80 سے لے کے 3 ایئر اولڈ کا پورا انہوں نے گاؤں جو تھا سارے گاؤں کو انہوں نے ریپ کیا اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, ایمنسٹی انٹرنیشنل امریکہ کا, بہت سے تھنک ٹینکس کی رپورٹس آئیں جنہوں نے کہا کہ اس پہ کچھ, اور ابھی ریسنٹلی انڈیا کا ایک جج ہے اس نے بھی کہا ہے کہ اس پہ کوئی کچھ ہوا ہی نہیں, نہ کوئی انکوائری اس پہ ہوئی, نہ کچھ اس پہ انویسٹیگیشنز بعد میں شروع, نہ کوئی پنشمنٹس ہوئیں. تو اس طرح کے بہت سے وہاں پہ کیسز ہیں. ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کبھی میڈیا میں بہت ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, کبھی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ فریڈم موومنٹ سے کبھی آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ ملے گا, کبھی نہیں ملے گا, مگر جو ریزولوشنز ہیں دے اسٹینڈ دیئر, دے آر ویٹنگ ٹو بی, جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیں, او آئی سی کے آپ دیکھ لیں جتنی بھی پروٹوکالز ہیں, سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن جو پینڈنگ ہیں, ان پہ ہم لوگوں کو اگریسولی آئی تھنک سب سے بیسٹ وائس پاکستان سے ہی ہو سکتی ہے, کیونکہ وی آر اے ساورن نیشن اور ہم لوگ بہت لارج اسکیل پہ اس پہ کیمپین کر سکتے ہیں. 5 فیبرری پہ آپ دیکھ لیں, میں تو بہت سے اسکول کالجز میں آج کل جا بھی رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں وہاں پہ لوگوں کے اندر تو بہت انکنڈیشنل سپورٹ ہے کشمیر کے لیے. بٹ وی نیڈ ٹو ناٹ جسٹ ڈیپینڈ آن دا اسٹیٹ گورنمنٹ, وی نیڈ ٹو ڈو اٹ آور سیلوز آلسو. بالکل صحیح, ابھی بات کریں گے اس کے بارے میں, میں اور آپ اور ہم جیسے اور بہت سارے لوگ کیا کر سکتے ہیں. یاسین ملک صاحب السلام علیکم, کیا میری آواز آپ سن سک رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا, اور بہت ساری دعائیں ہیں تمام پاکستانی قوم کی, ہر ایک شخص کی, کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کو جلد از جلد آزادی کا سورج جو ہے وہ دیکھنا نصیب کرے اور آپ کی جو جدوجہد ہے یہ رنگ لائے. مشال ہمیں باتیں بتا رہی ہیں, ہم نے کہانیاں سنی ہوئی ہیں, پڑھی ہوئی ہیں, لیکن ان کی منہ سے سننا کہ وہ خود اس سارے پروسیس میں سے گزرتی ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک فریڈم فائٹر کی زندگی جو ہے وہ کتنی تکلیف اور اذیت سے بھری ہوئی ہوتی ہے, کہ اسے مسلسل اپنے اہل خانہ کی طرف سے بھی مختلف قسم کی جو ہیں ٹارچرز ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج 5 فروری ہیں. سب سے پہلے میں پاکستان کے لوگوں کا, پاکستان میں بہنوں کا, بھائیوں کا, بزرگوں کا, سب کا, بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن انہوں نے کشمیریوں کے لیے یوم یکجہتی کے طور پر منا رہے ہیں. انہوں نے اپنے کاروبار معطل کر رکھا ہے اور کشمیریوں کے حق میں ریلیاں, سیمینار منعقد ہو رہے ہیں. اس لیے میں تمام پاکستانیوں کو دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس سالیڈیرٹی کے حوالے سے. جی باقی رہی بات کشمیر میں موجودہ صورتحال, کیونکہ موجودہ صورتحال وہی ہے کہ 70 سال ہو گئے پاکستان کے پاس, جو کہ ہر اسٹیٹ کے پاس ہوتے ہیں 3 ہتھیار, کرپشن کا ہتھیار, کوریشن کا ہتھیار, ظلم جبر کا ہتھیار. وہ سب ہتھیار انہوں نے استعمال کیے, لیکن وہ کشمیریوں لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ اس کو ختم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. بالکل. اور دنیا کی تواریخ بھی ایسی ہیں کہ جہاں جہاں پر تحریک آزادیاں چلی ہیں, خود ہندوستان میں یہ تحریک آزادی لڑی ہے, امریکہ سے لے کر اسٹیمور تک. اس قسم کے حربے تمام جگہوں پہ آزمائے گئے, لیکن کسی بھی قوم کو آج تک فوجی طاقت کے بلبوتے پہ شکست نہیں دی گئی ہے. بالکل. اس لیے اگر اس خطے میں امن قائم کرنا ہے, جنوبی ایشیا میں امن خلا میں قائم نہیں ہو سکتا ہے. امن کے لیے جب تک نہ ہم بنیادیں فراہم کریں گے, وہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں, متنازع مسائل, ان کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق حل نہیں کریں گے, تب تک امن کی کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ جو ابھی الیکشنز کروائے گئے ہیں, میں اس پہ ابھی آپ کا کامنٹ چاہوں گی. یہ جو ابھی مقبوضہ کشمیر میں الیکشنز کروائے گئے ہیں, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, یہاں الیکشن تو 1947 میں ہوتے ہوئے ہو کے آ رہے ہیں. جی.
ہندوستان میں جو گاندھی کے بعد سب سے بڑا لیڈر تھا اس کا نام تھا جے پرکاش نارائن. انہوں نے 1962 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا ہندوستان ٹائمز میں ری تھنکنگ کے نام سے. اس میں انہوں نے لکھا تھا مائی کنٹری مین میں اکیوز اباؤٹ مائی پیٹریاٹک کریڈینشل. میرے اپنے لوگ میرے پیٹریاٹک کریڈینشل سے آج شک کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں وہ سب فراڈلنٹ تھے اور ریگڈ تھے اور اس میں مینجمنٹ تھی. ہم نے کشمیری لوگوں کو وعدہ کیا کہ ہم آپ کو مستقبل کا فیصلہ کرنے کا وعدہ دیں گے. جب تک ہم ان کو وہ جمہوری حق نہیں دیں گے ہمیں کوئی حق نہیں ہے اپنے آپ کو جمہوری ملک کا دعویٰ کرنے کا. صحیح. اس لیے ہندوستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جو یہ الیکشن یہاں پر کرواتے ہیں وہ ان کو سبسٹیوٹ پیش کر رہے ہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے. حالانکہ یونائٹڈ نیشن میں جب یہاں پہلا 1952 میں جب پہلا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت یونائٹڈ نیشن میں ہندوستان کا جو ریپرزینٹیٹو تھا اس کا نام تھا واجپئی. وہ لے کر گیا تھا کہ ہم نے وہاں الیکشن کروائے ہیں، اب رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی وہاں ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن الیکشن کے حوالے سے پاس ہوئی ہے کہ کشمیر میں یہ جو چاہے آزاد کشمیر میں ہو یا اس مقبوضہ کشمیر میں ہو، یہ جو الیکشن یہاں پر ہو رہے ہیں یہ صرف لوکل باڈیز کے الیکشن کے لیے حیثیت ہوگی. یہ سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتے ہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. بالکل صحیح. استثباب رائے کا اس سبسٹیٹیوٹ میں بھی ایک باضابطہ جب ہندوستان یہ کیس لے کر گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں الیکشن کے حوالے سے تو یونائٹڈ نیشن نے اس کے لیے ایک ریزولوشن پاس کی کہ یہ لوکل باڈیز الیکشن ہے، یہ الیکشن کسی بھی صورت میں سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتے ہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. بالکل صحیح. بہت شکریہ یاسین ملک صاحب، آپ ساتھ رہے اور آپ نے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا. وقت ہمارے پاس بھی مختصر، مشال آپ کا بھی بہت شکریہ. جیسے آپ یہاں پر آئی ہیں اور کہنا، میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، کہنا آسان ہے، مطلب میں بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہوں کشمیر کی آزادی کو، کشمیر میں ہونے والے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو بہت زیادہ دل دکھتا ہے. اس سے زیادہ ہمیں اپنوں کی خاموشی پر اور اقوام عالم کی خاموشی پہ دل جلتا اور کڑتا ہے کہ یار آپ مطلب کیسے خاموش رہ سکتے ہیں جب اتنا ظلم ہو رہا. لیکن آپ نے ایک خود سے فیصلہ لیا اور خاص طور پہ آپ کا بھی والدہ کے طور پہ بڑا اہم کردار ہے کہ آپ لوگ مل کر اس ایک پاکستان کی طرف سے ایک بڑا مثبت آپ کا رول بیوی کے طور پر بھی اور ایک پاکستانی کے طور پر بھی کشمیری عوام کی طرف. اینڈ وی سیلیوٹ دیٹ ٹو، جو آپ نے خود بتایا کہ یو آر آلسو گوئنگ تھرو، یو بین تھرو دیٹ پروسیس آف پین اینڈ مزری. سو ہم بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں گے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، استقامت دے، اور کشمیر میں جو جدوجہد آزادی ہے کشمیر کی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اس کے تمام فائٹرز کو، اس کے تمام ہیروز کو، اس کے تمام ورکرز کو سرخرو کرے اور بہت جلد ان سب کو ان کی محنتوں کا ثمر جو ہے وہ ملے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. آپ ساتھ رہیں. بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات. ٹاپک یہی ہے لیکن اس کا اینگل تھوڑا سا بدلے گا، کیونکہ ابھی تک جو ہم نے بات کی اس میں مشال نے ہمیں بتایا ہے کہ ہیومن فیکٹر اور ہیومن رائٹس وائلیشن کی صورتحال کیا تھی. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو کہ جغرافیائی اور اسٹریٹجک اینگل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام عالم اور خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے تنازع کے درمیان میں کشمیر کا جو کردار ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے. اور میرے ساتھ احمد قریشی ہوں گے YFK سے، اور ہمارے ایک اور ہمارے بہت اچھے اینالسٹ، ڈیفینس اینالسٹ بھی جوائن کریں گے. گپ شپ ملاقات رہے گی. آپ ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ملاقات. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. خوش آمدید اور سب بخیر جناب. آج 5 فروری ہے اور یوم یکجہتی کشمیر، ایک ایسا دن جس دن ہم اس چیز کی تائید کرتے ہیں اور پوری پرزور طریقے سے حمایت کرتے ہیں کہ کشمیری عوام کو ان کی اپنی رائے کے مطابق آزادی کے ساتھ جینے کا حق ملنا چاہیے، اور یہ حق تسلیم شدہ ہے اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں سے، اور انڈیا ان تمام چیزوں سے انحراف کر رہا ہے. پہلے اس چیز کو مان کر کہ اس کو وہ تسلیم کرتا ہے کشمیری عوام کا حق خود ارادی، اور اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ٹوٹنگ ہے. اور ہم دیکھتے
دیکھتے ہیں کہ مودی جب وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ کشمیر کو کسی طرح سے زیادہ اپنے ساتھ شامل کیا جائے. بہت اگریسو دورے ان کے کشمیر کے رہتے ہیں شامل, اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابات کا سلسلہ بھی کروایا جاتا ہے. اور پاکستان جب یونائٹڈ نیشنز میں کشمیر کے مسئلے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے لائن آف کنٹرول پہ چھیڑ چھاڑ بھی کی جاتی ہے, بلا اشتعال فائرنگ بھی کی جاتی ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے فوجی جو ہیں ان کی شہادتیں بھی ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بہت اہم ہے, اور یہ تنازع جب تک حل نہیں ہوگا جنوبی ایشیا میں اور اس خطے میں امن اور استحکام کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہوگا. پاکستان اور میں اور آپ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور کشمیری عوام جو کہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہونے کے ناطے بھی اور ویسے بھی مدد کے لیے وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے آج کل کے دور میں کشمیر کے مسئلے کا حل نکالنے میں تاکہ ہم اپنا مثبت کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں. یہ رہے گا موضوع اس وقت ہماری گفتگو کا, جس میں میرے ساتھ شریک ہیں. اینڈ آئی ایم ویری آنرڈ ٹو ہیو شہزاد چودھری صاحب, وائس مارشل ریٹائرڈ. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ تشریف لانے کا. اور احمد قریشی صاحب میرے ساتھ ہیں, اینکر تو ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک بہت اچھا فورم لے کے چل رہے ہیں YFK کے نام سے, جہاں آپ نے تمام یوتھ کو اکٹھا کیا ہے اور کشمیر کے لیے آپ بات کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. شروع کرتے ہیں یہاں سے بات کہ یہ جو ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا, ذرا تھوڑا سا فرق ہے اس سے, لیکن اوباما صاحب کا جو وزٹ رہا انڈیا میں اور وہاں پر انہوں نے جس طرح سے پاکستان کے بارے میں بات کی اور ایک مشترکہ فورم بنانے کی بات کی, اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ان کے اپولوجیٹک کچھ رائے بھی آ رہی ہیں, اور لیکن پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں انڈیا کی تمام اگریسو جسے کہتے ہیں الائنمنٹ کی جو کوششیں ہیں ساری اس خطے میں, اور انڈیا جو اپنا ایک جارحانہ کردار ادا کر رہا ہے, بھلے وہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ہو, بھلے وہ سفارتی انداز میں اس طرح سے اپنے ساتھ لوگوں کو ملانے کی کوشش. دیکھیے برا انڈیا کا جو مودی کے نیچے جو پلان نظر آتا ہے نا, وہ بہت انٹرسٹنگ پلان ہے, بہت دلچسپ ہے. اور پاکستان میں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں مودی کے اگلے 5 سال یقینی طور پر, اور لگتا ہے 10 سال کے اندر جو وہ ڈیزائن بنا رہے ہیں اپنے ملک کے لیے اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, وہ بڑا ایک بادر بھی کرے گا, ہمیں تکلیف بھی کرے گا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے. سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کو ارریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کو ارریلیونٹ اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ ایک تو جو دہشت گردی کا ایک الزام ہے اس طرح سے تھوپا جائے کہ پاکستان دنیا بھر میں یہ امیج آ جائے کہ پاکستان اور دہشت گردی تقریباً ایک ہی چیز ہے اور پاکستان سپانسر کرتا ہے. تو یہ ان کی پہلی کوشش ہے, اور اس کے اوپر ان کے تمام میڈیا اور بلیئرنگ آؤٹ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ پاکستان کے خلاف یہ پیغام. دوسرا, کشمیر کے کانٹیکسٹ میں جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں ایک مین ایشو ہے, جیسے آپ نے کہا ایک کور سینٹرل ایشو ہے, اور اس کو وہ اس طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کشمیر کا ایشو ہی نہ رہے, اس طریقے سے کہ ہم انٹرنلی اس قسم کی پولیٹیکل ایوولوشن کریں اپنے نظام کی, اپنی پالیسیز کی, اپنے قوانین کی, جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ کشمیری عوام خود سے اپنی اسمبلیز, چوزن اسمبلیز کے تھرو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ الحاق جو ہے وہ آلموسٹ پکا کر دیا جائے, اور وہ تاکہ ایشو ہی ختم ہو جائے. اور اگلے 10 سال میں ان کی کم از کم یہ کوشش ہوگی. آرٹیکل 370 کی بات کی جاتی ہے, اس کے اندر یہ ایک جو بہترین ایلیمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے جو لیور استعمال کریں گے وہ آرٹیکل 370 کا استعمال. اب اس کے اثرات باقی کیا نکلتے ہیں وہ دوسری بات ہے. اچھا, اور تیسرا وہ یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اب بھارت ایک دوسری لیگ میں جا چکا ہوا ہے, یعنی پاکستان تو ایک پھنسا ہوا ہے اپنے حالات کے اندر, اور ہم ایک دوسری لیگ میں چلے گئے. اس خطے کا بڑا جو ہے وہ انڈیا ہے, خطے کا بھی اور دنیا کا. دیکھیے امریکہ نے تقریباً گلوبل پارٹنر کہہ دیا اس کو, امریکہ نے گلوبل پارٹنر کہہ دیا, پاکستان کو وہ ریجنل پارٹنر کہتے ہیں, اس کو گلوبل پارٹنر کہتے ہیں. تو انہوں نے بھی تفریق کرنے کی کوشش کی اس طریقے سے کہ دیکھیے آپ دونوں امپورٹنٹ ہیں, لیکن آپ کی اہمیت اس لیول پہ ہے, اور بھارت کو بتایا کہ آپ کی اہمیت اس لیول پہ ہے, اس لیے آپ اپنے درمیان میں تقابل بھی مت کیجیے. اپنے آپ کو یہ بھی نہ کہیے کہ ایک کا دوستی کا مطلب ہے کہ دوسرے سے دوستی ختم ہوگی, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے انٹرسٹ کے حساب سے بھارت کا ایک رول ہے اور پاکستان کا ایک رول ہے. تو ان 3-4 نکات کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات آگے جائیں گے. ایگریشن یہ بھی ہوگا کہ ہمارے ذہنوں میں سائیکولوجیکلی, ذہنی فکری طور پر ہم زیر ہو جائیں بھارت کی ڈومیننٹ پوزیشن سے, چاہے وہ گلوبل پوزیشن ہے, چاہے وہ نیبرلی کنڈیشن کے اندر ایل او سی پہ فائرنگ کرنے کے بعد وہ کریٹ کی جاتی ہے. اب یہ جو باتیں ہیں یہ بہت اہم ہیں, اور یہاں پہ میڈیا کا رول بھی, اور یو بینگ اینکر ایز ویل ایز آپ اس فورم کو بھی لے کے چل رہے ہیں یوتھ فار کشمیر. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سفارتی محاذ پر اور ویسے بھی اپنے میڈیا کے ذریعے سے اس پوائنٹ کو اتنا زیادہ ریز کرنے میں کامیاب رہا ہے کہ ہمارے اوپر دہشت گردی کا جو الزام بار بار لگایا جاتا ہے اور پھر پاکستان کو جس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہم اس پہ کم از کم اپنا موقف, کشمیری عوام کا موقف دنیا کے سامنے اجاگر کر سکیں؟
بالکल फराह, पहले शुरू में आपको मुबारकबाद दूंगा आपके सेट का, बहुत खूबसूरत Thank सेट है और सबसे जो अहम चीज़ आपके सेट में वो ये है कि ये ऑप्टिमिज्म देता है, बहुत ब्राइट है. बहुत शुक्रिया. और आज सुबह जो है मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ सर. मैं भी उसकी रीज़न ये है कि ये जो दिन आज हम मना रहे हैं कश्मीर के हवाले से, मैं सर 2015 को जो है बहुत पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जो है बहुत अहम साल है और मैं बहुत पॉजिटिविटी देख रहा हूँ. अच्छा. यानी कि हम बहुत टफ रीजनल सिचुएशन है जैसे कि भी एक्सप्लेन की सर ने और फिर आपने जो शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा, लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव एंड देयर आर रीजंस फॉर दैट. और वो फिर मैं उसी में आपका सवाल का जवाब भी आएगा. बेसिकली पॉजिटिविटी ये है कि मैं पाकिस्तान की तरफ से पिछले एक साल में, एक डेढ़ साल में मैं बहुत रोबस्ट, एक बोल्ड पोजीशन कश्मीर की हवाले से देखने में अल्लाह आई करे कि कायम रहे. हाँ बिल्कुल. मैं शुरू करूंगा वज़ीर आज़म साहब के पोजीशन से, जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो स्पीच की was, यानी कि मेरे ख्याल में ज़रदारी साहब भी और अब नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत बोल्ड पोजीशन. फिर हमारे आर्मी चीफ जो हैं जनरल राहील शरीफ साहब ने, उन्होंने भी 2-3 मौक़ों पे पिछले एक साल के अंदर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग दोबारा से कश्मीर का मसला जो है बैक बर्नर से कम हमने फ्रंट पे आ रहा है. लेकिन ये जो बैक बर्नर पे जाने वाली एक प्रॉब्लम रहा है हमेशा से, हमें ये नहीं पता होता कि कब हमारी पॉलिसीज इस पे शिफ्ट हो जाएंगी, कब हम उस तरह से इसके बारे में बात कर रहे होंगे और कब हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे होंगे. ये एक ऐसा मसला है ना कि जो कि हमें हमेशा से रहा है और जिसके बारे में लोग कश्मीरी अवाम को बिल्कुल पॉलिटिक्स पे तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात फॉर श्योर है, एक बात मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग लेवल के ऊपर जहाँ जहाँ कश्मीर पे पॉलिसी मेकिंग होती है, जो ये सवाल जो आप पूछती हैं ये मेरे जहन में भी था. हम भी कश्मीर पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ यूथ हैं, कश्मीरी नौजवान हैं, पाकिस्तानी नौजवान, हम भी जहाँ एटलीस्ट मेरे लेवल पे जहाँ जहाँ हमने इस पे सवालात पूछे तो हमें ये फीडबैक मिल रहा है कि पाकिस्तान की बॉटम लाइन जो है एक बहुत हमने देखे ना फराह, हमने एक्सट्रीम पे भी गए हैं, हमने कारगिल भी किया है कश्मीर पे, हम दूसरी एक्सट्रीम पे भी गए हैं मुशर्रफ साहब के दौर में, जहाँ पे हम वी बेंड बैकवर्ड्स, हम बिल्कुल ही पीछे हो गए और कश्मीर को जो है बिल्कुल ही बैकबर्न. हमने दोनों चीज़ें ट्राई कर ली और हमने नतीजा भी देख लिया. तो आई थिंक एक रिव्यू हुआ है हमारे यहाँ और मेरे ख्याल में जो मुझे समझ में आता है सबसे बात करने के बाद कि एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुँच गए हैं कि वी शुड हैव एक बॉटम लाइन है. अच्छा सर, इसके बारे में अब देखिए हमारे यहाँ पर डिवाइड अभी भी बदकिस्मती से बाकी है. कश्मीर पे जब भी बात की जाए तो इसे एक फौजी मसला आज तक हम अंडर करंट समझते हैं. हमने इसको कभी भी पाकिस्तान का मसला उस तरह से तस्लीम नहीं किया. जबकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इसे हमेशा अपना अटूटंग और शहरग कह के इस मसले को मुखातिब करता है और उनका रवैया भी इस मसले के बारे में यही है. आप क्या समझते हैं कि हम इसको कैसे, इसके लिए एक ब्रेक के लिए पहले इजाजत दीजिए, ब्रेक के लिए रुकने के बाद हम इस पर बात करेंगे. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सब बखैर. हम बात कर रहे हैं आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से और मेरे साथ आज जो है हमारे मेहमान मौजूद हैं. अहमद कुरैशी मौजूद हैं जो कि YFK को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ बड़े अच्छे एंकर हैं. बातचीत हो रही है और सर शहजाद शादी साहब आपसे मैंने सवाल किया था, पाकिस्तान में आज तक डिवाइड है कश्मीर पे, फौजी मसला है जी. कश्मीर पे जब भी बात करें फौजी हुकूमत का जोर होगा, फौजियों का जोर होगा. इसके पीछे सियासी हुकूमतें जो हैं वो इस मसले पे हमेशा थोड़ा तसाहुल से काम लेती हैं. कभी हम सुनते हैं वो बात करते हैं जी आज दोस्ती की बात होनी चाहिए, कश्मीर को थोड़ा सा पीछे भी डाल दें तो हम अपने मसलों को हल कर सकते हैं. आप समझते हैं कि जब वो अटूटंग और भारत का एक ऐसा हिस्सा के तौर पे इसे लेते हैं हमेशा और हमेशा उनकी पॉलिसी इसके बारे में वाज़ेह रही है और आप बता रहे हैं कि वो 10 साल तक इस चीज़ों के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो हम अपनी इन मुतज़लज़ल और बदलती हुई पॉलिसीज़ के साथ कश्मीर का मसला पाकिस्तान के हक़ में या पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मसले के लिए जो रोल और किरदार होना चाहिए वो अदा करने में कामयाब रहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जब भी कश्मीर में बात होती है तो वो एज ए रिएक्शन होती है, यानी सियासी एनाउंसिएशन जो कश्मीर की है उसके दो रूट्स होती हैं. एक जड़ है जो कि आपका एक हमेशा स्टांस रहा है, नेशनल स्टांस, एक कौमी नुक्ता नज़र है जिसको कि कुछ पार्टीज उस तरह एनाउंसिएट करती हैं. अच्छा, कुछ हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों से एक और ये रविश चली है कि जी भारत के साथ दोस्ती. अब वो भारत के साथ दोस्ती का मतलब ये है कि ताकि हम जो परसीव्ड फौजी ताकत है, फौज की जो ताकत है हमारे यहाँ, उसको किसी तरीके से बैलेंस आउट कर सकें. सिविल मिलिट्री इक्वालिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कश्मीर को कि दोस्ती हो जाए भारत के साथ तो कश्मीर बजाय तनाज़ा ख़त्म हो जाएगी. उससे फिर जो प्रीएमिनेंस है फौज की हमारे माशरे के अंदर, हमारी कौम के अंदर, वो कम हो जाएगी. ये इसको इस तरीके से
बदकिस्मती से दोनों ही गलत चीज़ें हैं। सही कंसेप्शन जब तक आपकी सही नहीं होगी, सबसे पहले आपका कौमी मकसद आपके सामने होना चाहिए। कौमी मकसद क्या है? बिल्कुल कश्मीर की आज हम उनके जो शहदा हैं, उनके जो लोग हैं कश्मीरियों को, उसको कमेमोरेट कर रहे हैं, उनकी बहादुरी को कमेमोरेट कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को कमेमोरेट कर रहे हैं। 5 फरवरी की तो ये हैसियत है, 1 लाख कश्मीरी कम से कम अपनी जान दे चुका है अपनी स्ट्रगल के अंदर, जिसके लिए वो आज़ादी चाहता है, आज़ाद फ़ज़ा में जीना चाहता है, अपनी मर्जी करना चाहता है। अच्छा, तो ये तो हक हम दुनिया ने उसको दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान और भारत कहाँ फंसे हुए हैं? जिसको आसानी चाहिए वो कहता है कि 47-48 में जब हमने रेजोल्यूशन आई तो उसमें कहा था कि या इंडिया के साथ मिलेगा या पाकिस्तान के साथ। आज कश्मीर के मसले की नौयत बदल चुकी है। ये आज मसला ह्यूमैनिटेरियन है, ये टेरिटोरियल नहीं है। बेशक स्टार्ट उसका वहां से हुआ था, लेकिन पिछले 67 साल के अंदर इसने सफर, इस मसले ने भी तय किया है। हम आज पाकिस्तान में बैठ के जब अगर इस मसले को 1947 के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे या 48 के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हम गलत सोच रहे होंगे। आज हमें कश्मीरियों को उसका फैक्टर बनाना है और सेंटर में लेके आना है। हो सकता है कि वो आज़ादी चाहें, ना सिर्फ भारत से बल्कि पाकिस्तान से। और अगर ये आज़ादी वो चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर फिर ये मॉरल करेज होनी चाहिए कि इस मसले को कहाँ पे भारत मार खाएगा। भारत मार खाएगा, देखिए प्यूटन ने रशिया में मार कहाँ पे खाई है, इतना मर्ज करवाया उसने, इकोनॉमी को बढ़ाया, चेचन्स का मसला हल नहीं कर सका। अच्छा, इसराइल इस वक्त टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल हम पल्ला है अमेरिका के, शायद उसे कुछ आगे भी हो टेक्नोलॉजी के अंदर और अपनी एक छोटी सी स्टेट को बहुत आगे ले जा सकता है। कहाँ पे नहीं कर पाया, फलस्तीन को हक ना दिया। भारत को क्या चीज रोकेगी? मोदी को अपने बड़े बड़े प्लान में क्या चीज रोकेगी? कश्मीर रोकेगा। अगर समझ हो मोदी को तो भारत आज पाकिस्तान के साथ बैठ के इस मसले को हल करे ताकि वो ना भारत को रोके ना ही पाकिस्तान को रोके। हमें कश्मीर के मसले को असर नौ स्टडी करने की पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं। टोटल आप समझते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट, ये पैराडाइम शिफ्ट जो है ये आपको नजर आ रहा है नजदीक कहीं कि इस तरह से मसले का हल जो है दोनों ममालिक इस दर्जे, इस पे लचक का मुजाहरा करते हुए इस मसले के हल की तरफ आएंगे? नहीं, अभी तो नहीं नज़र आ रहा, ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं है, लेकिन जहाँ लचक की बात होती है हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए और बार बार इसको मेंशन करना चाहिए हमारे जो गैर मुल्की दोस्त हैं उनके सामने कि पाकिस्तान ने जितनी लचक दिखाई है वो शायद भारत ने कभी नहीं दिखाई। और मेरे ख्याल में जितनी मुशर्रफ साहब के दौर में लचक दिखाई गई थी, तारीखी लचक थी, इससे ज़्यादा मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था पाकिस्तान, मतलब उन पे तो गद्दारी के इल्ज़ाम भी कुछ लोगों ने लगा दिए मुशर्रफ साहब पे। वो भी प्लान्स दिए थे जो प्लान्स हो सकता है बहुत सारे और लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बाज़ औक़ात शॉकिंग थे कि ये प्लान भी कश्मीर का। तो पाकिस्तान, ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा एक कार्ड है कि हम अपने दोस्तों को बताएं बाहर कि हमने बड़ी तारीखी लचक दिखाई है। और उस वक्त भी जब अपॉर्चुनिटी और मौका था हल करने का, उस वक्त भी भारत जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो फेल्ड। अच्छा, लेकिन इस वक्त एक चीज को हमें ज़हन में रखना चाहिए कि इंडिया इज कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन इट एंड हम सिर्फ अभी तक बातें करते चले जा रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज बहुत तेजी के साथ कश्मीर में आ रहा है। कल अगर इस तस्वाब राय का सिलसिला कुछ किया भी जाता है तो जो डेमोग्राफिक चेंज पे वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो हिंदू आबादकारी वहां पे कर रहे हैं, आप समझते हैं कि कल को उसके नतीजे में वो फैसला उस तरह का होगा जिस तरह से कि फैसला होना चाहिए था अगर अभी लिया जाए या आपसे कुछ अरसे पहले माजी में लिया जाता? तो देखिए, मैं अहमद की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने बेइंतहा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और पाकिस्तान मेरे हिसाब से बहुत सारी नई ऑप्शन लेके आता है। सिर्फ हम हुकूमती सतह पे नहीं, इवन ट्रैक टू लेवल के ऊपर मेरा अपना तजर्बा है इस चीज़ का, हम सबका तजर्बा कहीं ना कहीं इस किस्म का है। हम हमेशा नई सोच लेके आते हैं, नया तरीका लेके आते हैं, चलो इस तरीके से देख लेते हैं इस मसले को, इस तरह हल करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हल होगा तो हम आगे चलेंगे। भारत क्या कुछ कर रहा है, आपने उसके अंदर डेमोग्राफिक, इसको मैं डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कहता हूँ, खुसूसी तौर पर जम्मू के अंदर। इस दफा उनकी जो बीजेपी है 25 सीटें लेके सेकेंड हाईएस्ट सीट्स के साथ वहां पे आई उनकी असेंबली के अंदर। पीडीपी की 28 नशिस्तें हैं, महबूबा मुफ्ती वाली जो है, अच्छा वो मार्जिनली से बेहतर हो पाई तो इसका मतलब है कि एक सेकंड फोर्स डेवलप होने जा रही है बीजेपी की शक्ल में। और आपको नजर आता है कि जम्मू के अंदर फिर वर्किंग बाउंड्री में जो प्रेशर रहा, ये इंडिकेट करता है कि भारत जम्मू के अंदर और इस पूरे JNK के अंदर अपनी इस्टेब्लिश और खुसूसी तौर पर अपनी हिंदुत्व सोच को इस्टेब्लिश करना चाहता है। फिर वहां पे उन्होंने कुछ दो पिलग्रिमेज शुरू किए, 2 ट्रेन चला दी जो कि पहले काफी अरसे से भी मुअत्तल थी। फिर फौजियों को वहां पे सेटल करने का तरीका शुरू हो गया, जो उनके फौजी हैं उनको इजाजत दे दी गई, वरना कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते थे। 100 साल पुराना ये कानून था, बाहर के बगैर नॉन कश्मीरी उसको इजाजत दे दी कि तुम जमीन खरीद सकते हो। उसके बाद फिर जो यहाँ से लोग हिजरत करके गए थे, यहाँ चले गए थे 47 में छोड़ के यहाँ पे जम्मू में जाके सेटल हो गए, उनको अभी तक वो वोटिंग राइट्स नहीं थे, उनकी स्पेसिफिक सीट्स नहीं थी। उन्होंने कहा इनको सीटें दो। तो ये सब का सब जो है ये डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग है, इलेक्टोरल इंजीनियरिंग है, ये आपको चीज नजर आ रही है होती हुई कश्मीर के अंदर, और वो एक पॉलिसी के तहत लेके आगे चल रहा है मोदी। हमें पाकिस्तान को प्रोएक्टिव होना चाहिए, इन मामलात को समझना चाहिए और पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी को वाज़ेह तौर पर इजहार करना चाहिए। ये दोस्ती
اور دشمنی والی جو Time buying, time buying. پولرائز چیز ہے اس سے ہٹ کے یہ ٹائم via بائنگ media ٹیکنیکس بھی رستہ تو ہے ڈھونڈنے نا، درمیان یہ میں ٹائم بائنگ ٹیکنیکس بھی تو ہے نا، اس لیے کہ ٹائم فیکٹر از ویری کروشل. یہ تمام چیزیں جس پہ کہ وہ انڈر کرنٹ کام کر رہے ہیں، اگر وہ تمام کام کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم لوگ انہیں اتنا ٹائم دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ بات مان بھی لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ انہی کے حق میں نکلے گا یا کشمیری عوام کی امنگوں یا ان کی لیکن جو فرق ایک خواہشات کے ڈیموگرافک خلاف چینج ہمارے فیور میں بھی ہو رہی ہے سر. ایک فیور میں ہماری یہ ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہے جو انجینئرنگ کا آپ نے بڑا اچھا اس کا ٹرم دیا ہے، اور ایک وہ ہو رہی ہے جو نیچرل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو ریزسٹنس موومنٹ ہے اس میں ایک نیچرل ٹرانزیشن آف پاور ہو رہا ہے فرام این اولڈر جنریشن جس نے بڑا فیروشسلی ایک اسٹینڈ رکھا اپنا ٹو اے ینگر جنریشن which is even more dynamic, which ہم ان کے ساتھ ہمارا جو وائف کے پلیٹ فارم ہے اس پہ ہم آپ کو پتہ ہے ہمارا مقصد یہی ہے صرف کہ جو ٹرانزیشن آف یہ جو ایج ایک جنریشنل ٹرانزیشن ہو رہی ہے وہ پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، وہ آزاد کشمیر میں بھی ہو رہی ہے. تو ہم یہ پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، بیسکلی بنا لیا ہے ہم نے، اور کافی اس پہ ہم نے آگے جا رہے ہیں جہاں پہ آئی او کے مقبوضہ کشمیر میں جو نوجوان ہیں اور اے جے کے میں، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو نوجوان ہیں ان کو بڑی مشکلات ہیں. کچھ کو تو وہ ویزے دے دیتے ہیں اور آ کے ہماری یونیورسٹیز میں وہ پڑھ رہے ہیں، کچھ کو وہ نہیں دیتے، ان سے ہم دوسرے طریقوں سے ملتے ہیں. اور ہم اس کو کوئی کانسپریسی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہم اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ رکھ رہے ہیں. ہم دنیا کو بتا رہے ہیں، ہمارے پارٹنرز ہیں یو این کے اندر، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، ہم ان کو بتا رہے ہیں دس، ہم تو ایون ویلکم کر رہے ہیں ینگ انڈینز جو کہ بلیو کرتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ جو کشمیری چاہتے ہیں ان کو دیا جائے، ہماری حکومت جو ہے. لیکن ہم دوسری طرف جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک آرگنائز سیاسی یا پھر ایک اور طرح کی موومنٹ ہے، اور ہم یہاں پہ جو وائف کے یا جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ٹریک 2 میں شاید آ سکے، پیپل ٹو پیپل شاید ڈپلومیسی میں آ جائے، لیکن ہمیں جس طرح کے کام کرنے کی نہیں. ضرورت look at the positive side too. Look at the positive. We have over the last 2 years western media جو ہے ٹوٹلی کشمیر پہ بات نہیں کرتا تھا، کبھی بھی نہیں کرتا تھا، and over the last this 2 years جو ہیں ہم جو ہے ایک بہت چینج دیکھ رہے ہیں. ایک سوال چھوڑتے ہوئے میں بریک پہ جانے کی اجازت چاہوں گی، وہ یہ کہ کشمیر کو ہم نے جب بھی دیکھا ہے تو اس کے ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے. ابھی بھی ہم نے یونائٹیڈ نیشنز میں اٹھایا تو ہماری جس طرح سے لائن آف کنٹرول پہ جس طرح سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، پاکستان کی فوجی شہادتیں جس طرح سے ہوئیں، پھر ہمیں اوپن تھریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کشمیر میں اگر کریں گے دخل اندازی تو آپ کا بلوچستان بھی پھر سیکیور نہیں ہے، آپ اپنی سنبھالیں، آپ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس سیکیورٹی صورتحال میں ولنریبل ہے بہت زیادہ، تو کس طرح سے ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کنٹریبیوشن جو کہ ہر پاکستانی عوام ہر شخص چاہتا ہے کی جائے اور پاکستان اور کشمیر کے مسئلے کا حل نکلے، وہ کر سکتے ہیں، جبکہ ہم خود ایک بہت نازک دور اور نازک صورتحال سے گزرے ہیں اور یہ صورتحال ایک لمبے عرصے سے ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی. بریک کے لیے رکنے کے بعد میں آپ سے اس کا جواب چاہوں گی. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، اور اس دن چھٹی نہ منائیے گا. ضرور کشمیر کے عوام کے لیے فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر سے، کسی بھی ذریعے سے آپ چاہیں تو اپنی آواز ضرور بلند کیجیے گا تاکہ کشمیری عوام کو ان کی آزادی اور ان کی مرضی کے مطابق جینے کا ایک بیرینہ خواہش اور مطالبہ اور حق جو کہ اقوام متحدہ اور پوری دنیا کے تمام عالمی قوانین کے تحت تسلیم شدہ ہے مل سکے، اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ جلد از جلد اپنے حل تک پہنچ سکے. آج ہم اس بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، اور ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب اور میرے ساتھ احمد قریشی صاحب ہیں. میں نے ایک سوال چھوڑا تھا سر، وہ یہ کہ پاکستان تو خود اپنے اندر بہت ساری اس وقت انتشار اور دہشت گردی کا شکار ہے، اور اوپر سے اس کے اوپر دہشت گردی کا الزام بھی لگتا ہے. ان حالات میں ہم کیا پالیسی کشمیر کے لیے اختیار کریں کہ اور کر سکتے ہیں، کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ 2 ریسنٹ پالیسیز کا میں ریفرنس آپ کو دیتا ہوں، کانٹیکس میں کمپیئر کریں گے. پہلی بات ہے کہ جو کہ 1989 کے بعد پاکستان نے ایک پالیسی اپنائی کشمیر کے اندر، جس کے اندر کہ ہمیں مان لینا چاہیے اللیجڈلی بھی، اور ہمیں آج مان لینا چاہیے اس چیز کو کہ کچھ نہ کچھ سپورٹ ہم نے ضرور دی 1989 کے بعد، جو وہاں پر ایک آزادی کی ایک اور جو لہر آئی، ایک جوش اٹھا اس کے اندر، اور وہ 1995-96 میں جا کے وہ ہندوستانی فوجیں اس کو قابو میں کر پائیں. یہ 1989 سے 95-96 تک ایک بہت زوردار آزادی کی ایک لہر تھی، دوبارہ سے آئی اس کے اندر.
پھر اس کے بعد 2002 کے اندر غالباً مجھے یاد اگر صحیح پڑے تو 2002 یا 2001 کے ایک جس کو کہ انتفادہ کا نام دیا گیا، کشمیری ایک رنیساں، ایک انتفادہ کا نام دیا گیا، جیسا فلسطینی انتفادہ تھا، کشمیری انتفادہ. اچھا کشمیری انتفادہ کی جو کریڈیبلٹی تھی نا، جو ایکسیپٹیبلٹی تھی دنیا کے اندر، وہ بہت زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو دی 1989. 1989 کو یہ کہہ دینا کہ یہ پاکستانیوں نے شروع کروائی، پاکستانیوں نے گروپ بھیجے، پاکستانیوں نے سپورٹ کیا، پاکستانی کی طرف سے لوگ آتے تھے، جس کی بدولت آج بھی ہمیں وہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہاں پر دہشت گرد بھیجتے ہیں، جبکہ ہم نے 2001-2002 والا جو تھا پیریڈ تھا اس کے اندر کچھ بھی مکمل طور پہ بلاک کیا ہوا تھا، لیکن اندر سے ایک لہر اٹھی، اس کی کریڈیبلٹی کمال کی تھی. جہاں پر 1 لاکھ کشمیری بچے، بوڑھے، عورتیں کس قسم کے جبر اور استبداد سے گزرے ہوں، ظلم سے گزرے ہوں، جہاں پہ خون دیا ہو 1 لاکھ لوگوں نے، وہ خون زندہ رکھتا ہے ایسی چیزوں کو. آزادی ان کا حق ہے، وہ نہ پاکستان ڈینائی کر سکتا ہے نہ بھارت ڈینائی کر سکتا ہے. اس لیے جہاں پر خون دے کے آزادی کی اپنی آواز کو اٹھایا گیا ہو، اس لیے وہاں پہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں یہ ریلائز کرنا ہے کہ ان کا حق ہے. جس دن ہم میز پہ بیٹھیں گے ہمیں ان کی آواز سننی پڑے گی، نمبر 1. نمبر 2 ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر یہ یاد کراتے رہیں کہ دیکھیے کشمیر بھولنے والی چیز نہیں ہے. جس طریقے سے آپ کو دنیا کی باقی جگہ میں چاہے وہ انڈونیشیا کے ساتھ ایسٹ ٹیمور کا معاملہ ہے یا ساؤتھ سوڈان کا معاملہ ہے یا کسی اور چیز کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے کشمیر کی آواز ہے. بالکل. اور اگر یہاں پہ مسلم اس کو ان کا حق میجورٹی ہے دینا تو اس کا ضروری مطلب یہ نہیں ہے. کہ یہ ہے وہ چیز جو پاکستان کر سکتا ہے. پاکستان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کشمیری خود اس قابل ہیں کہ اپنی آزادی کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس آزادی کی شمع کو روشن رکھیں گے. اور دوسرے یہ کہ پاکستان کو بہرحال ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے دنیا میں یہ آواز پھیلانی ہے کہ ان کا حق ہے، ان کو دیا جانا چاہیے. یہ کام جو ہے یہ وائف کے اور جب 2000 وہ جو اشارہ کیا نا کہ وہ 2001 اور 2 کے بعد ہم نے پاکستان نے اجازت دی انڈین آرمی کو ایک طریقے سے کہ وہ بار لگا دیں اسی پہ. اس کے بعد جو بالکل کٹ ہو گیا، کوئی یہاں سے جو کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں وہاں، تو وہ جب ہوا اس کے بعد آہستہ آہستہ ایون میں جو آپ پہلے بتا رہا تھا ویسٹرن میڈیا 2-3 سال سے جب وہ بالکل انڈیجنس ہو گئی ریزسٹنس، اب بھارت کے پاس وہ ایکسکیوز ختم ہو گیا کہ پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. نہیں وہ لگا ہے، لیکن کریڈیبلٹی باہر دیکھیں آپ، کریڈیبلٹی کا فرق اس وقت جو ہے جب 89 کے بعد ویسٹرن میڈیا کور نہیں کرتا کیوں پاکستان کر رہا ہے، لیکن 2003-4 کے بعد جب سے وہ بارڈ لگ گیا ہے اور کٹ ہو گیا اور ویریفیکیشن بھی ہو گئی، خود انڈین سورسز ویریفائی کر رہے ہیں، ملٹری سورسز کر رہی ہیں ان کی کہ نہیں ہے وہاں پہ انفلٹریشن، کوئی پاکستان سائڈ سے کچھ نہیں آ رہا. تو جب کریڈیبلٹی بڑھ گئی کہ جو کچھ ہو رہا ہے انڈیجنس ہے، تو CNBC, CBS, BBC, الجزیرہ انگلش 4 انٹرنیشنل چینلز نے اوور دی لاسٹ 4 ایئرز میجر ڈاکیومنٹریز. ہم نے شاید اتنا اچھا کام نہیں کیا ہوگا کشمیر کو اجاگر کرنے میں جتنے ان 4 انٹرنیشنل چینلز پہ ٹائم یعنی کہ کلاس. اچھا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان دوستی کے اتنے دعوے نعرے انڈین چینلز پہ ان کے پروگرامز میں ان کے اینکرز کے منہ سے نہیں آتے جتنے ہمارے یہاں سے جاتے ہیں دوستی کے، اور پھر ایک نیوٹرل ایک غیر جانبدار رویے کے انداز کو اپنانے کے، پالیسی کو اپنانے کے، جو کہ اگین ایک فرق قسم کی بات ہے. انڈین میڈیا ہمیشہ بہت جانبدار اور بہت ایک موقف کے اوپر قائم ہے. نہیں انڈین میڈیا جو ہے وہ جو اسٹیٹ پالیسی ہے کشمیر پہ اس کو پورا فالو کرتا ہے. ہم نہیں کرتے. اس کے دونوں پہلو ہیں. ایک اور بری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سے وہ میڈیا آزاد ہو، جو کہ بہت اچھی بات تھی اور ول کنٹینیو آبویسلی، تو ہمارے یہاں پروگریس ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ ریگولیشنز کیونکہ ان کی انفورسمنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی، تو انفارچونیٹلی اینڈ آئی ہیو ٹو سے دس کہ ہمارے میڈیا کے اندر جو ہے کچھ باہر کے کچھ پیسہ کچھ انٹرسٹ آئے. انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوا لیکن ہوا ہے. تیسری ویری کوئکلی بس میں فرا میں بات کروں گا کہ وہ جو آپ کے ہماری مشکلات ہیں اتنی، ہم کیسے ہیلپ کریں کشمیر کو. دیکھیں ایک تو ایک ایموشنل بات ہوتی ہے، جذباتی، اور ایک ہوتی ہے لوجسٹک کی پریکٹیکل بات ہے. جذباتی جو ایموشنل وہ تو ہم کرتے ہیں، ہم وائف کے ہیں، آپ ہیں، ہم میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں، وہ تو ہے. لیٹس سی دی جو ہارڈ کور ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ ہم کر سکتے نہیں. راحیل شریف صاحب انہوں نے پچھلے 1 سال کے اندر جو ہے 4 دفعہ باہر ڈیوڈ کیمرن کے ساتھ، یہاں پہ جان کیری کے ساتھ، اور 2 اور موقعوں پہ یہاں پہ کھل کے بات کی ہے. میرے خیال میں وہ بات یہ نہ کرتے، آئی ایم گیسنگ ایز اے پاکستانی سٹیزن، کہ وہ یہ بات نہ کرتے اگر وہ سمجھتے اپنی ان کی اسیسمنٹ میں کہ ہم اب 2 طرف نہیں توجہ دے سکتے، کہ ہم یہ ٹیررزم بھی ہے، افغانستان بھی ہے اور کشمیر بھی ہم نہیں کر سکتے. لیکن obviously he made a very calculated statements جو انہوں نے کی ہیں، تو obviously we're paying attention. ہم ابھی ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی ہے. تو یہ تو لوجسٹک کی بات ہو گئی کہ وی کین. رہی بات وہ کہ ہم ایک پبلک پرسیپشن کے ہم کیا ہینڈل کر رہے ہیں نہیں کر رہے، آئی تھنک وی اسٹل کین. آئی تھنک میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں کشمیری ہم سے کیا کہتے ہیں جب ہماری نوجوانوں سے بات ہوتی ہے سر، وہ کہتے ہیں آپ کچھ نہیں کریں، آپ بیٹھے.
ہم آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں. ہم پچھلے 70 ایئر سے ہیں. جب آپ لوگ کچھ کر بھی نہیں رہے تھے تو ہم مقابلہ کر رہے تھے بھارت کا, اور بھارت کا غصہ جو آپ کے اوپر آنا تھا وہ ہم نے جذب کیا ہے. ہم 70 ایئر سے جذب کر رہے ہیں, ہم آگے بھی کریں گے اگر آپ نے نہیں کیا. سو آپ اس چیز سے بالکل وہ رکھیں کہ ہم کر رہے ہیں جو ہمیں کر رہے ہیں. وی آل نیڈ یور سپورٹ. تو سپورٹ کیسے ہم کر سکتے ہیں یہ ہم بات کریں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں, جو کہ آخری سیگمنٹ ہوگا. بریک کے بعد آپ سے ملاقات. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. سر آپ خوش آمدید. آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم نے بات کی اور وی آر وائنڈنگ اپ. سر تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا حل کیا ہونا چاہیے کشمیر کے لیے. دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مضبوطی کشمیریوں کو مضبوطی دے گی. پاکستان آج کمزور ہے تو کشمیری اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں. پاکستان کے لیے سب سے پہلا پیغام اور جو مقصد ہونا چاہیے وہ آج اپنے اندر مضبوطی قائم کرنا, مختلف محاذوں کے اوپر اپنے آپ کو اندرونی طور پر مضبوط کرنا, تاکہ یہ کشمیری جو ہیں وہ بھی اپنی مضبوطی محسوس کر سکیں, اور ان کی آواز ہم نے اٹھانی ہے, اس لیے ہماری مضبوطی ضروری ہے. بہت شکریہ وی ایم شہزاد چودھری صاحب, آپ کی تشریف لانے کا شکریہ. جی کیا کہیں گے آپ؟ ویری کوئکلی بس کہ پاکستان میں کشمیریوں کو نوجوان جو ہے وہاں مقبوضہ کشمیر میں, کہ پاکستان آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. ہم نہیں چھوڑنے جا رہے. آپ مزید پاکستان سے دیکھیں گے اور توقع رکھیں اور دیکھیں گے پاکستان سے. اور پاکستانیوں کو میں کہوں گا کہ یہ جو ہے ہمارا لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو ہے. آپ جہاں پہ بھی ہوں, باہر ہوں, اندر ہوں, انٹرنیٹ پہ ہو, آپ رول ادا کر سکتے ہیں اور کریں. بالکل صحیح. کشمیر پاکستان کے لیے بہت اہم ہے, بھلے وہ پانی کے حوالے سے ہو, بھلے وہ ہماری دلی وابستگیوں کے حوالے سے ہو. آج ٹویٹر, فیس بک, جس طریقے سے بھی آپ کشمیری عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کر سکیں, ضرور کیجیے. آپ کی رائے بہت اہم ہے. میں چاہوں گی اجازت اسی دعا کے ساتھ, ہر صبح خوشگوار اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو. ملاقات انشاءاللہ کل پھر. اس وقت تک اللہ حافظ.